شاست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے بے پایاں کرم اور احسان کے صدقے آج بارگاہ امام میں ہماری 8ویں حاضری ہے. اور آج ہم پھر اپنی زندگی اور بندگی کے لیے ایک نیا سبق بارگاہ امام سے لینے کے لیے آپ کی درسگاہ کربرائے معلی سے اٹھنے والے آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کے کردار کے ذریعے ہم وہ درس، وہ سبق اور وہ نصیحت لینے کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جس میں ہم جی رہے ہیں اسے عالم اسباب بنایا ہے. عالم اسباب یعنی یہاں پر جو چیز بھی موجود ہے اس کے وجود کا کوئی سبب اور کوئی ذریعہ ہے. یہاں پر چیزیں بغیر کسی سبب کے وجود میں نہیں آتی. چیز اگر ہے تو آپ اسے دیکھ کر یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سبب ضرور کوئی موجود ہوگا، تب یہ موجود ہے. اگر آپ کسی تناور پھلدار سایہ دار درخت کو اگر دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہ بغیر کسی ذریعے سبب اور یوں ہی یہ آج کے آج اور ابھی کے ابھی یہ اتنا بڑا پھلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، شاخوں کے ساتھ، تنے کے ساتھ، پھولوں اور پتیوں کے ساتھ یہ وجود میں آ گیا. نہیں، بلکہ جب آپ کسی تناور درخت کو دیکھتے ہیں کہ وہ سخت گرمی اور دھوپ میں راہگیروں کو، راستہ چلنے والوں کو سایہ فراہم کر رہا ہے، چلچلاتی دھوپ کی تپش سے انسانوں کو بچا رہا ہے، اپنے میٹھے رسیلے اور خوشبودار پھل سے انسانوں کے کام و دہن کو لذت بخش رہا ہے. تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن ہوگا جب یہ ایک معمولی بیج ہوگا، اس بیج کو زمین نے اپنا سینہ چیر کر سکونت دی ہوگی، مقام دیا ہوگا، جگہ دی ہوگی، اور اس جگہ
پھر اس زمین میں اس کی تربیت اور اس کی پرورش کی ہوگی، تب جا کر یہ زمین کی پرورش اور تربیت کے نتیجے میں اس کے بیج سے کومپل پھوٹی ہوگی، پھر یہ پودا بنا ہوگا، پھر اس کا تنا، پھر شاخیں، پھر شاخوں پر پتیاں، پھر پھول اور پھر پھل، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب یہ سایہ دار درخت بن گیا۔ ورنہ اگر یہ زمین اس کے وجود کا ذریعہ نہیں بنتی، اگر زمین اپنا سینہ چیر کر اپنی آغوش تربیت میں اس کی حفاظت نہیں کرتی، تو یہ بیج جو آج دوسروں کے لیے پتہ بنا ہوا ہے، خود اس کا اتا پتہ اور نام و نشان باقی نہیں ہوتا۔ لیکن جب زمین نے اسے اپنی آغوش تربیت میں پناہ دی، اس کی حفاظت کی، تو آج نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا پتہ ہے، بلکہ زمانہ اس کا نام بتا کر اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنا پتہ بتا رہا۔ آج ہمارے آس پاس میں بہت سارے درخت ہیں جن کا پتہ اور ایڈریس ہم زمانے کو بتاتے ہیں۔ املی کے جھاڑ کے پاس آئیے گا، سندولی کے جھاڑ کے پاس آئیے گا، وہ بیج جو خود کبھی اس کے پتے کا ٹھکانہ نہیں تھا، آج انسانوں کا پتہ اور نام و نشان اس کی وجہ سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے کہ انسانوں کی ڈاکیں اور خود انسان آج اس بے نام و نشان معمولی سے وجود رکھنے والے اس بیج کی پرورش کے نتیجے میں آج زمانے کا نشان اور پتہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ شاید اگر زمین اپنے سینے میں اسے جگہ نہ دیتی تو اس کو ختم ہوتے لمحہ نہیں لگتا، لیکن آج جب زمین نے اسے اپنی آغوش پرورش میں لیا، اسے پالا اور پوسا، تو شاید انسان کی کئی نسلیں گزر جائیں پھر بھی یہ اپنے تنے پر اسی طرح کھڑا رہے جس طرح کھڑا ہوا تھا۔ دادا نے اگر لگایا تھا، ہو سکتا ہے دادا دنیا سے چلا جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، پوتے بھی اس کا وجود دیکھیں گے، پر پوتے بھی اس کا وجود دیکھیں گے، بسا اوقات چوتھی اور پانچویں نسلیں بھی اس کا وجود دیکھیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین نے اسے آندھی اور طوفان کے حوالے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا سینہ چیر کر اپنی آغوش میں اسے جگہ دی، اسے پالا اور پوسا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس تربیت کے نتیجے میں اسے اتنا خاص بنا دیا۔ اسی طرح جس طرح ہر وجود کا ایک سبب اور ایک ذریعہ اس دنیا میں موجود ہے، یہ خوبصورت مسجد جو آج ہمارے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی کمانوں کے ساتھ، اپنی خوبصورت چھت کے ساتھ، اپنی مضبوط بنیادوں کے ساتھ، اپنی دلنواز تراش اور خراش کے ساتھ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم بہت بڑے ناعقل، بے وقوف اور پاگل کہلانے کے لائق ہوں گے کہ اگر ہم صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا آغاز ہم یہیں سے سمجھیں اور اس کے پیچھے کی تاریخ کو بھول جائیں۔ نہیں، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے نظم کے ساتھ، بڑی خوبصورت تراش خراش کے ساتھ یہ موجود ہے، تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ جن کی محنتیں، جن کی مشقتیں، جن کی بے لوث خدمات اور کوششیں اس کی بنیادوں میں موجود ہیں، جنہوں نے اس کی تعمیر پر کوئی تنخواہ نہیں لی،
بلکہ بے لوث، جسے ہم خدمت کہہ سکتے ہیں، خدمت کی. ہمارے متولی صاحب کے والد گرامی کموخا پٹیل صاحب، الحاج شیر محمد سیٹھ صاحب، حاجی سراج آئرن مل والے، حاجی ایوب انصاری نوری پریس، ابا جی قبلہ علیہم الرحمہ، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. تو ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ضرور اس کے سبب کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. اسی طرح دوستوں، انسان کے وجود کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک سبب بنایا ہے کہ یہ انسان، آپ کو پتا ہے کہ بس آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ ٹپک جاتا ہے. نہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور آپ ٹپک گئے. ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا، آپ ٹپک گئے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہم آسمان سے نہیں ٹپکے، بلکہ ہمارے بھی وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ اور ایک سبب بنایا. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ میکینک صاحب ہیں، یہ پینٹر صاحب ہیں، یہ سائنسداں ہیں، اور یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بڑے سیاسی ہیں، یہ بڑے قانون داں ہیں. انہوں نے دور طالب علم میں اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقتیں کی ہیں، راتوں رات جاگا ہے. ہم جب کسی قابل انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی محنتوں کی طرف ہماری توجہ جاتی. لیکن دوستوں، اس کی تاریخ کا آغاز اس کے وجود میں آنے کے بعد سے نہیں ہوا کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد جب شعور کی آنکھیں کھولی، جب وہ کالج، یونیورسٹی اور اسکول جانے لگا، کسی دانشکدے اور دانشگاہ میں جانے لگا، جہاں اس نے اپنے رات دن ایک کر کے سچائی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تگو دو کر کے اپنے آپ کو جوہر قابل بنانے کی کوشش کی، وہاں سے اس کی تاریخ کا آغاز نہیں ہوا. اگر آپ کسی کامیاب انسان کی تاریخ کا آغاز یہاں سے مانتے ہیں تو آپ نادانی کر رہے ہیں. نہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وجود کہاں سے ہوا. آپ جب اس کی صلاحیتوں کے پیچھے، اس کے شعور کے پیچھے، اس کی محنت کے پیچھے، اس کی مشقتوں کا پیچھا کرتے ہوئے جب آپ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آخر میں جا کر ایک کال کوٹھری ملے گی جہاں یہ اپنے وجود کی ابتدائی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا. جو اس کے وجود کا سبب اور اس کے وجود کا ذریعہ ہوگا، اور وہ اس کی ماں کی کوکھ اور اس کی ماں کی پیٹ کا پیٹ ہوگا. اور اس کے بھی پیچھے اگر آپ پیچھا کرتے ہوئے جائیں گے تو وہ اس کے باپ کی پیٹھ ہوگی. یعنی انسان کی ساری صلاحیتیں اپنے وجود کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ساری صلاحیتوں اور خود انسان کے وجود کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ انسان کے ماں باپ ہے. یہ ماں باپ ہر انسان کے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ خود خالق کائنات نے اولاد کے حق میں فرمان الہی اور فرمان نبوی کے بعد جس کے حکم، جس کے فرمان اور جس کے وجود کو سب سے زیادہ اہمیت اور مرتبہ اور مقام اور قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بیان فرمائی، وہ انسان کی ماں اور انسان کا باپ ہے. یعنی عجیب انداز ہے قرآن کا
کہ جس کے آگے پھر انسان کے لیے اللہ کے کلام کے بعد کہیں بھی کسی کے لیے بھی کلام کی گنجائش باقی نہیں ہے. مگر بعض مقامات انسان کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی انداز بیان پر کہ کیا انداز بیان ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمائے اور بیان فرمائے اس میں کوئی غلو نہیں ہوتا. جیسے ہمارے جلسوں کے اناؤنسر اگر انہیں موٹی رقم مل جائے تو وہ زمین کو آسمان بنا دیں, ذرے کو پہاڑ بنا دیں, قطرے کو سمندر بنا دیں, صرف انہیں اس کی قیمت دے دی جائے. پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں, ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں. مگر جب پروردگار کلام فرماتا ہے تو پھر حقیقت نہ اس سے ذرہ برابر کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی, بلکہ اس کا کلام عین حقیقت کلام ہوتا ہے. اللہ رب العزت اپنے لافانی کلام میں ماں باپ کا مقام اور ماں باپ کا درجہ بیان کرتے ہوئے ان کی قدر, ان کی منزلت, آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ کا مرتبہ کوئی معاشرتی مرتبہ نہیں ہے. ماں باپ کا مرتبہ کسی ہندوستان یا پاکستان یا ان دنیا کے کسی ملک کے قانون کے ذریعے بنایا ہوا مرتبہ نہیں ہے. ماں باپ کا مرتبہ دنیا کے کسی صاحب مرتبہ کا مقرر کیا ہوا مرتبہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ مرتبہ ہے جسے کائنات کا خالق اور مالک اس مرتبے کو بیان فرما رہا ہے. اور اس اچھوتے, انوکھے اور نرالے انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہر انسان سے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیا مطلب؟ یعنی پوری فصاحت و بلاغت کے کمال کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ کچھ مت کہو, اف مت کہو, یعنی کچھ مت کہو. کیا مطلب؟ تم ان کے احکام پر عمل کی ایسی تصویر بن جاؤ کہ اگر ان کا حکم اتنا بڑا ہے فزیکلی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر ان کا حکم اتنا بڑا ہے تو تمہارا عمل بھی اتنا ہی بڑا ہو جانا چاہیے. بال برابر اس سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے دیے ہوئے حکم اور فرمان سے کہ فزیکلی, مادی طور پر, خارجی دنیا میں اگر ان کے حکم کو, ان کے فرمان کو, ان کی زبان سے ادا کیے جانے والے اولاد کے لیے دیے گئے حکم کو اگر خارجی وجود ملے گوشت اور پوست کا, اور اس کا سائز اگر اتنا ہو مثال کے طور پر 1 انچ کا, تو تمہاری فرما برداری بھی اس کے مقابلے میں پورے 1 انچ کی ہونی چاہیے. سوت برابر کی کمی بھی رب کی بارگاہ میں نافرمانی مانی جائے گی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. کیوں؟ مولا ماں باپ کا یہ مقام کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو. کیوں؟ اگر ہم اس میں غور کریں تو ایک بندہ مومن کے لیے جو رب کے فرمان کے مقابلے میں اولن کیوں کی کوئی گنجائش نہیں, اس لیے کہ ہم اس کے بندے بے دام ہیں. ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ اس نے کہا ہم کہیں لبیک یا اللہ. لیکن انسان چاہتا ہے کہ اسے اس کی عقل کے معیار پر سمجھایا جائے, اسے مطمئن کیا جائے. انسان چاہتا ہے میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں, میں مزید سمجھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو اپنے ہر فرمان پر دلیل بنا کر شواہد اور دلائل کے انبار لگا دیے.
ماں باپ کو اف تک کیوں نہ کہا جائے. انسان بنیادی طور پر انسان ہونے اور انسان باقی رہنے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کا محتاج ہے. انسان ہونے یعنی اپنی بگننگ کے لیے، پھر انسان باقی رہنے، اور صرف انسان باقی رہنے نہیں، کامیابی کے ساتھ انسان بن کر باقی رہنے کے لیے 3 چیزوں کا محتاج ہے. نمبر 1 اپنے وجود کا. نمبر 2 رزق کا. نمبر 3 ایمان کا. تینوں چیزیں یاد رہے گی. وجود، رزق اور ایمان. دین کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، 3 چیزیں. اپنے وجود کا محتاج ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، آپ سے کوئی بھی سننے والا کہے گا بھائی جس کو تم خوبصورت کہہ رہے ہو وہ موجود بھی ہے یار، وہ بڑا کالا ہے. سامنے والا پوچھے گا جس کو تم کالا کہہ رہے ہو وہ موجود بھی ہے، وہ بڑا مالدار ہے. سامنے والا پوچھے گا وہ موجود بھی ہے، وہ فقیر ہے، وہ امیر ہے، وہ لمبا ہے، وہ ناٹا ہے، وہ موٹا ہے، وہ دبلا ہے، وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، وہ پیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ امام ہے، وہ مؤذن ہے، وہ مدرس ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ ٹیلر ہے، وہ باورچی ہے، وہ سائنسداں ہے، اور وہ ایک میکینک ہے، وہ پینٹر ہے، وہ جو ہے. آپ کسی انسان کے آگے کسی انسان کو جو کچھ بھی کہیں گے، وہ کہنے سے پہلے ایک سوال اس انسان کے ذہن میں آئے گا، بھائی وہ موجود بھی ہے؟ آپ کہیں گے ہاں موجود ہے. اچھا ہاں تب ٹھیک ہے. جب موجود ہے تو اب آپ اس کو کالا کہیے، آپ اس کو پیلا کہیے، آپ اس کو نیلا کہیے، آپ اس کو گورا کہیے، آپ اس کو انجینئر، ڈاکٹر، ماسٹر کہیے، آپ اس کو سیاسی کہیے، آپ اس کو قانونی کہیے، آپ اس کو باورچی کہیے، آپ اس کو میکینک کہیے، آپ اس کو جو چاہے کہیے، مگر کچھ بھی کہنے سے پہلے پلیز یہ بتا دیجئے وہ موجود ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر موجود نہیں ہوگا تو آپ یہ سب کس کو کہیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی کچھ بھی ہونے کے لیے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ موجود ہونا ضروری ہے. اب یہ وجود، سب سے پہلے وجود ضروری ہے. یہ وجود کہاں سے آیا؟ انسان کا وجود کہاں سے آیا؟ تو اگر ہم غور کریں گے، بلکہ شاید اب ہم نے اتنا اس کا نظارہ دیکھ لیا، اتنا نظارہ دیکھ لیا کہ اب ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے وجود کا ذریعہ ہماری ماں اور ہمارا باپ. انسان اپنے وجود، اپنی بقا اور کامیابی سے بقا کے لیے 3 چیزوں کا محتاج تھا. وجود کہاں سے ملا؟ ماں باپ سے. ایک چیز ہو گئی. نمبر 2 رزق. رزق کہاں سے ملا؟ کہیے نا دکان سے. ہاں آپ پیدا ہوئے فوراً دکان کھول کر بیٹھا اور گاہک آئے اور کمائی شروع ہو گئی؟ ایسے ہی ہوا؟ نہیں. اس
اس کے پہلے جب پیدا ہوئے، نہیں، کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوگی پیدا ہونے کے بعد سے، پیدا ہونے کے پہلے سے پیٹ کے اندر 3 تاریکیوں کے اندر وہاں سے ماں نے کھلانا شروع کیا. کیا؟ بریانی؟ تولا؟ نہیں، ماں نے اپنا خون جگر پلانا شروع کیا. خون جگر کیا چیز؟ خون جگر. اسی لیے ماں اس کائنات میں تنہا وہ وجود ہے دوستوں، تنہا ماں رب کی پوری کائنات میں وہ شاہکار وجود ہے، شاہکار وجود قدرت کا. یہ ایک وجود ایسا ہے جس ایک تنہا وجود میں ایک ہی وقت میں 2 دل دھڑکتے ہیں ایک ساتھ. ماں کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس کے وجود ایک ہو اور دل 2 دھڑک رہے ہوں. یہ تنہا ماں کا وجود ہے کہ جس میں بیک وقت، بیک ساعت، بیک لمحہ 2 دل ایک وقت میں دھڑکتے ہیں. رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ خون جگر پلایا اندر بھی، پھر پیدا ہونے کے بعد وہ ہونٹ جو آج بہت کچھ بولنے کے لیے ماں کے سامنے کھل جاتے ہیں، ان ہونٹوں کے اندر اس وقت اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی سکت بھی موجود نہیں تھی کہ ماں کے سینے کو اپنے منہ میں رکھ کر اتنا دم لگا سکے کہ دودھ کی دھار منہ کے اندر پہنچ سکے. اتنا پریشر بنانے کی بھی طاقت ان ہونٹوں میں نہیں تھی. ماں وہ پریشر بنا کر بھی خوراک ہمارے منہ میں منتقل کرتی تھی. کیسی خوراک؟ رب نے اس کے سینے میں ہمارے لیے ایسی بیش بہا اور بیش قیمت خوراک رکھی تھی جو ٹھنڈی میں گرم، گرمی میں ٹھنڈی، بجلی ہو تو بھی گرمی میں ٹھنڈی، بجلی نہ ہو تو بھی گرمی میں ٹھنڈی. ہاتھ پیر ہونے کے بعد اگر ٹھنڈا پانی پینا ہو فریج کی ضرورت ہے، فریج کو بجلی کی ضرورت ہے. مگر قربان جاؤ اس ماں کی ذات پر جس کے سینے میں رب نے بائی ڈیفالٹ ایک ایسا فریج رکھا کہ اگر وہ گرمی میں ہمیں اپنا سینہ نچوڑ کر پلاتی تھی تو گرمی میں سینے سے نکلنے والا دودھ گرم نہیں، ٹھنڈا نکلا کرتا تھا. اور ٹھنڈی میں ٹھنڈا نہیں کہ ہمارا گلا خراب کرے، بلغم پیدا ہو، سردی کھانسی ہو جائے، نہیں، ٹھنڈی میں گرم دودھ نکلا کرتا تھا. رزق کہاں سے ملا؟ کس کا دودھ پی کر، کس کا خون جگر پی کر، کس کے سینے سے خوراک حاصل کر کے یہ پر نکلے؟ زبان کے اندر قوت گویائی پیدا ہوئی، قدموں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت، دل میں شعور کی طاقت، دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت. اس وجود کو پورا وجود کہاں سے ملا؟ یہ رزق جو اس وجود کو لمحہ بلمحہ پروان چلا رہا ہے، یہ کہاں سے ملا؟ ماں سے، اور ماں سے پہلے باپ سے. تو رزق کس کے ذریعے ملا؟ بولیے. ماں کے ذریعے اور باپ کے ذریعے. 3 چیز میں ہم
محتاج تھے اپنے وجود, اپنے رزق اور اپنے دین و ایمان میں. وجود ماں باپ سے ملا, رزق ماں باپ سے ملا, دین کہاں سے ملا؟ پڑھ لکھ کر حاصل کیا جی, ڈگری لے کر پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. اس سچائی کو نبی بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یا رسول اللہ, یہ یہودی کیسے بنتے ہیں, یہ نصرانی کیسے بنتے ہیں, پھر مجوسی کیسے بنتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں, ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں, ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کیسے بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ خود یہودی ہوتے ہیں, ماں باپ خود نصرانی ہوتے ہیں, ماں باپ خود مجوسی ہوتے ہیں. جب وہ یہودی تو اولاد یہودی, جب وہ نصرانی اولاد نصرانی, جب وہ مجوسی اولاد مجوسی. نتیجہ کیا نکلا؟ ماں باپ یہودی تو اولاد یہودی, ماں باپ نصرانی تو اولاد نصرانی, ماں باپ مجوسی تو اولاد مجوسی. نتیجہ کیا نکلا؟ ماں باپ مسلمان تو اولاد مسلمان. یعنی ہمیں دین کہاں سے ملا؟ دین بھی احسان ہے ہم پر ہمارے ماں باپ کا, کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو یہودی نہیں بنایا, ہمارے ماں باپ کو نصرانی نہیں بنایا, ہمارے ماں باپ کو مجوسی نہیں بنایا. اگر ہمارے ماں باپ یہودی ہوتے تو خدا نخواستہ ہم بھی یہودی ہوتے, اگر ہمارے باپ نصرانی ہوتے خدا نخواستہ ہم بھی نصرانی ہوتے, اگر ہمارے ماں باپ مجوسی ہوتے خدا نخواستہ ہم بھی مجوسی ہوتے. مگر یہ ہمارے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے, اور ایمان پر ان کی ثابت قدمی اور ان کے قیام کے صدقے, ان کے قیام کے نتیجے آج ہم بھی ایمان پر ثابت قدم اور قائم ہیں. آپ اس حوالے سے تھوڑا سا اور غور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ماں باپ کا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے. آپ کہیں گے کہ یہودی کی اولاد بھی کبھی مسلمان ہو جاتی ہے, جی ہوتی ہے, لیکن وہ کتنے پرسنٹ یہودی ہیں جو یہودی کے گھر میں پیدا ہو کر پھر ایمان کی منزل انہیں ملی؟ کتنے پرسنٹ؟ وہ کتنے پرسنٹ ہیں جن کے ماں باپ تو عیسائی ہیں مگر پھر انہیں ایمان کی منزل ملی؟ وہ کتنے پرسنٹ ہیں جن کے ماں باپ تو غیر مسلم ہیں لیکن پھر انہیں ایمان اور اسلام کی منزل ملی؟ وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ یہ ہمارے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا نام پہلے رام ہو, لکشمن ہو اور فلپ ہو اور دلیپ ہو. نہیں, کتنا بڑا احسان ہے ہمارے ماں باپ کا کہ سب سے پہلے ہمارا نام جب رکھا گیا تو پہلے ہی نام میں ہم اپنے خالق کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ دیے گئے. عبداللہ نام ہمارا, عبد الرحمن نام سب سے پہلا نام رکھا گیا. یہ کس کی دین ہے؟ یہ ہمارے ماں باپ کی. دوستوں, انسان تین چیزوں میں, اپنے وجود میں, اپنی بقا میں اور اپنے دین و ایمان میں کس کا محتاج؟ تینوں میں اپنے ماں باپ کا. اگر ایمان نہ ہو تو صرف آخرت برباد نہیں, موجود ہو جائے گا, موجود رہے گا. اگر ایمان نہیں ہو تو موجود نہیں رہے گا. بھائی موجود رہے گا. یہودی موجود ہے یا نہیں؟ عیسائی موجود ہے یا نہیں؟
تو اگر ایمان نہیں ہے تو بھی موجود رہے گا، مگر صرف آخرت برباد نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی۔ کیسے؟ جب آخرت برباد ہوگی، آخرت کہاں بننی ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت دنیا میں ہی بننی ہے۔ آخرت برباد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آلریڈی برباد ہے، یعنی ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرنے میں ہمارے ماں باپ سبب ہیں۔ ہم موجود تو ہوں مگر رزق کا کوئی سورس ہمارے پاس موجود نہ ہو، پیدا تو ہو جائیں مگر رزق کا کوئی سورس ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ موجود تو ہوں گے مگر کیا باقی بھی رہیں گے؟ بقا کے لیے رزق ضروری ہے، بقا نہیں ہو سکتی، بقا میں بھی ماں باپ کے محتاج، اور وجود میں تو ماں باپ کے محتاج ہونا بالکل ظاہر ہے۔ یعنی دوستوں، ہماری کہانی کا آغاز بھی ہمارے ماں باپ اور اس کہانی کا انجام بھی ہمارے ماں باپ۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف تک نہ کہو۔ کیوں؟ آپ کو آپ کے دوستوں پر بہت ناز ہے نا، ہماری نئی نسل کو اپنے دوستوں پر بہت ناز ہے، حتیٰ کہ ماں باپ سے زیادہ۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوستی مت کیجیے، آپ کیجیے، مگر ایسی دوستی جہاں اللہ و رسول کے احکام و فرامین اور ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں مدد ملے۔ ماں باپ یہ دنیا میں تنہا وہ وجود ہے جو اپنا آپ کاٹ کر آپ کو وجود دیتا ہے۔ ماں باپ زیروکس کی مشین نہیں ہے۔ زیروکس کی مشین کیا کرتی ہے؟ اوریجنل اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ اوریجنل موجود رہتا ہے، اس کا ایک زیروکس بن جاتا ہے۔ کیا زیروکس نکلنے سے اوریجنل پیس جو ہے اس میں کچھ کمی آتی ہے؟ ارے بھائی، کبھی کوئی کاغذ زیروکس کروایا ہے؟ اگر ایک اوریجنل کاپی سے، ایک نہیں، اگر 1000 ڈپلیکیٹ کاپی بھی بناؤ گے تو بھی اوریجنل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماں باپ نے آپ کو اپنا ڈپلیکیٹ نہیں بنایا ہے، زیروکس نہیں کیا ہے۔ ماں باپ نے جب اپنا وجود کاٹا ہے، یہاں اوریجنل کاپی ایز اٹ از موجود نہیں ہے آپ کے وجود کے بعد۔ بتاؤں، یہ رسی ہے نا، یہ رسی، یہ والی، یہ رسی سب کو دکھ رہی ہے؟ یہ رسی، اس ایک رسی کو اگر 2 بنانا ہو کیسے بنے گی؟ یہ اپنی پہلی حالت، پہلی طاقت، پہلی قوت، پہلی سچویشن پر باقی رہتے ہوئے 2 ہو سکتی ہے؟ بولیے۔ اس ایک رسی کو اگر آپ 2 کرنا چاہیں، اپنی پہلی حالت، طاقت، قوت پر برقرار رہتے ہوئے یہ 2 ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ 2 ایک ہی صورت ہے 2 ہونے کی، کہ اپنی طاقت کا حصہ، اپنی قوت کا حصہ، اپنی صلاحیت کا حصہ، اپنے وجود کا حصہ جب تک یہ ڈیوائیڈ نہیں کرے گی اس وقت تک 2 نہیں ہوگی۔ یہ بولے کہ میں اپنی طاقت نہیں دینا چاہتی، میں اپنے وجود کا بٹوارا نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی صلاحیتوں اور اپنی قوتوں کا بٹوارا نہیں کرنا چاہتی، اور پھر بھی 2 ہو جاؤں، ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ دوستوں، ہمارا ہمارے ماں باپ سے تعلق
یہ زیروکس مشین سے نکلنے والے کسی اوریجنل سے کسی زیروکس کا سا نہیں ہے کہ اوریجنل اپنی جگہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی طاقتوں کے ساتھ اپنی قوتوں کے ساتھ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور اس کی کاپی بن جاتی ہے. نہیں, ہم وہ کاپی نہیں ہے جو زیروکس مشین سے ڈپلیکیٹ کی شکل میں نکلتی ہے. نہیں دوستوں, ہم اپنے باپ اور اپنے ماں کی آدھی جان لیتے ہیں, آدھی طاقت لیتے ہیں, آدھی قوت لیتے ہیں, آدھی صلاحیت لیتے ہیں, ان کی آنکھوں کی روشنی میں بٹوارا کرتے ہیں, ان کے قدموں کی طاقت میں بٹوارا کرتے ہیں, ان کے سوچنے کی طاقت میں بٹوارا کرتے ہیں, ان کے پکڑنے کی طاقت میں بٹوارا کرتے ہیں, ان کے ہضم کرنے کی طاقت میں بٹوارا کرتے ہیں, ان کے بولنے کی طاقت میں حصہ لگاتے ہیں. پورے وجود میں, ظاہری وجود میں, باطنی وجود میں, روحانی وجود میں, جسمانی وجود میں ایک اولاد جب بٹوارا کر لیتی ہے تب اولاد بن کے وجود میں آتی. اسی لیے یہ ڈی این اے جانتے ہیں, ڈی این اے کروا کر دیکھیے گا, آپ کو ڈی این اے بتائے گا کہ آپ کے اندر آپ کا باپ بھی موجود ہے اور آپ کی ماں بھی موجود ہے. ڈی این اے بتائے گا کہ آپ کے اندر آپ کی ماں بھی موجود ہے اور آپ کا باپ بھی موجود ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا وجود قربانی دینے والا تمہارے لیے؟ تمہارا کوئی دوست, تمہارا کوئی سگا, تمہارا کوئی یار, تمہارا کوئی اور تعلق رکھنے والا, تمہارا کوئی کلاس میٹ؟ ارے تمہارے ساتھ لوگ اپنی سیٹ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تمہارا دوست تمہارے لیے اپنا ٹفن بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تم اگر اس سے بزنس میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤ تو 1000 سازشیں تمہارے خلاف تیار کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. مگر قربان جاؤ ماں باپ کے اس وجود پر کہ اس سے پہلے کہ تم نے ایک دانہ بھی ان کے لیے کمایا نہیں ہے, ایک نوالا ان کے منہ میں ڈالا نہیں ہے, ایک قدم ان کے لیے چلے نہیں ہو, تم نے نہ انہیں کپڑا لا کر پہنایا, نہ ایک وقت کا کھانا کھلایا, نہ ان کا ہاتھ دبایا, نہ ان کا پیر دبایا, نہ ان کے سر میں تیل رکھا, کوئی کوشش ان کے لیے نہیں کی, تم نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی, مگر اس سے پہلے انہوں نے اپنا پورا آدھا وجود تمہارے لیے بانٹ کر رکھ دیا. اور صرف باپ نے نہیں, ماں نے, دو نے جب اپنے آپ کو کاٹا ہے تو تم ایک وجود میں آئے ہو. یہ ماں باپ ہے دوستوں, یہ ماں باپ ہیں, یہ ماں باپ ہیں. ہم زیروکس نہیں ہیں. آپ اگر موجود ہو, آپ کے اندر آپ کا باپ بھی موجود ہے اور آپ کی ماں بھی موجود ہے. یہ ماں باپ ہیں, یہ ماں باپ کا وجود ہے. کون سا ہمارا یار جس کی خاطر ہمارا نوجوان رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے گھر نہیں جاتا, ماں انتظار کرتی رہتی, ماں جس کی وجہ سے تڑپتی رہتی ہے, بے کل بے چین رہتی. کون ہے باپ کے علاوہ وہ کہ تم گھر میں رہو اور تمہارے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کمانے جائے؟ کون ہے؟ تم کپڑے گندے کر کے اتار کے پھینک دو, نوکرانی بن کر تمہاری ماں تمہارے کپڑے دھوئے. تم شام سے بستر توڑو, کچن میں تمہارے کھانے اور تمہاری خوراک کا انتظام کرنے کے لیے تمہاری ماں جائے. تمہارا بچپن تم کو یاد ہے, اس اسکول کے ٹفن کی تمہیں فکر نہیں ہوتی تھی. تم اپنے نرم و گداز بستر پر سوئے رہتے تھے, مگر وہ ماں جو تمہارے باپ کا کر کے, تمہارا کر کے, تمہاری بہنوں کا, تمہارے بھائیوں کا, پورے گھر کا انتظام کر کے جب لیٹ نائٹ سوتی تھی, تم اس سے بہت پہلے سو جایا کرتے تھے, مگر تمہارے اٹھنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر تمہارے اسکول جانے کے لیے تم سے زیادہ فکر مند ہو کر کچن میں داخل ہو جایا کرتی تھی. ایک ایک احسان کو یاد کرو. کون ہے وہ کہ پیخانہ تم کرو, دھوئے وہ؟ ارے تمہیں بھی اپنے پیخانے سے گھن آتی ہے, تمہیں بھی اپنے پیشاب سے آج گھن آتی ہے. کون سا وجود اور کون سا دل اس ماں کے سینے میں ہوگا
کہ جس نے کبھی تمہارے پیخانے سے گھن نہیں کیا. آج تم دیکھو نا, اگر آج تمہارا پیخانہ ہی تمہارے کپڑے میں لگ جائے, تم اس طرح ایسے سنبھال کے اتارنے کی کوشش کرو گے کہ کہیں وہ دامن کسی طرح تمہارے وجود پر نہ لگ جائے. مگر اس ماں نے اپنے سینے میں کس جذبات کو سجایا اور بنایا اور وجود میں رکھا ہوگا کہ جس نے کبھی تمہارے پیخانے سے گھن نہیں کیا کہ نہیں میں تو نہیں دھوؤں گی تمہارے پیشاب سے. نہیں, پیخانہ تم کرو, دھوئے وہ, کھلائے بھی وہ. تم ہضم کر کے پیخانہ کرو, دھوئے بھی وہ. تم پیشاب کرو, صاف بھی کرے وہ. کون ہے جی کما کر رکھے اور تمہارے نام کر دے؟ کون ہے ایسا کہ اپنی زمین تمہارے نام کر دے, اپنی جائیداد تمہارے نام کر دے, بنا بنایا کاروبار تمہارے نام کر دے, دنیا سے جائے اپنے لیے کچھ نہ لے جائے, سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ جائے؟ کون ہے وہ؟ ہے کوئی؟ ایک ہی وجود ہوگا, اور ایک ہی وجود ہوگا. ایک کا نام باپ ہوگا اور ایک کا نام ماں ہوگا. آپ پوچھو گے کب کہ جب یہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, جب ماں باپ, نوجوانوں, یہ آپ کے ذہن کا سوال ہے. شاید آپ یہ سوچو کہ جب ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں روکتے کیوں ہیں؟ بات بات میں ٹوکتے کیوں ہیں؟ ہمارے راستے کا بریکر کیوں بنتے ہیں؟ بیٹا یہ نہیں کرنا, بیٹا یہ, اسی پر تو ہمیں غصہ آتا ہے جی. اسی لیے تو ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے ماں باپ ہماری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں, ہمارے دل میں خلش بن کر چبھتے ہیں. ہمیں تو سب سے اچھا ہمارا وہ دوست لگتا ہے جو ہمارے ساتھ راتوں رات بیٹھنے کے لیے تیار ہے. شراب کی دکان کی طرف ہم جائیں تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہے. جوا کھیلنے کے لیے جائیں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہے. سگریٹ پینے کے لیے بیٹھے وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جہاں جانے کے لیے, برائی ہو یا اچھائی, ہمارا دوست تو ہمارے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو دوست اچھا کہ ماں باپ اچھے؟ اسی لیے تو ہمیں دوست پیارا لگتا ہے. اگر ماں باپ کو ہم سے اتنا پیار ہے, روکتے ٹوکتے کیوں ہیں؟ ہمارے راستے میں بریک کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بریک کیوں بنتے ہیں؟ ہاں, مجھے تسلیم ہے دوستوں کہ ماں باپ ہمارے راستے میں بریک بنتے ہیں. آپ کو بریک نہیں چاہیے نا؟ نہیں چاہیے. اگر آپ کو بریک نہیں چاہیے تو آج سے ابھی گھر جانا. جو سائیکل چلاتا ہے وہ سائیکل سے, جو ٹو ویلر چلاتا ہے ٹو ویلر سے, جو آٹو چلاتا ہے آٹو سے, جو کار چلاتا ہے کار سے, جو ٹرین چلاتا ہے ٹرین سے, جو بس چلاتا ہے بس سے, جو ٹرک چلاتا ہے ٹرک سے. کوئی اگر پائلٹ ہے تو اپنے ہوائی جہاز سے بریک نکال کر پھینک دینا. اس لیے کہ جب سے تم نے سائیکل لی ہے تمہاری سائیکل بھی سوچ رہی ہے یہ پاگل بریک کیوں لگاتا ہے. تمہاری ٹو ویلر بھی سوچ رہی ہے یہ پاگل بریک کیوں لگاتا ہے. تمہاری کار بھی سوچ رہی ہے جب راستے پر لے کر نکلتا ہے میں جہاں 100 کی اسپیڈ میں آتی ہوں بریک لگا دیتا ہے. تمہارا ٹرک بھی بہت دن سے سوچ رہا ہے یہ الو کا پٹھا بریک کیوں لگاتا ہے. تمہارا آٹو جس پر تم سواریاں سوار کر کے روڈ پر نکلتے ہو وہ آٹو بھی دوستوں بہت دن سے سوچ رہا ہے کہ یہ بریک کیوں لگاتا ہے. نکال کے پھینک دینا سارے بریک کو. نہ سائیکل بریک والی چلانا, نہ موٹر سائیکل بریک والی چلانا, نہ آٹو رکشہ بریک والا چلانا, نہ جیپ کار بریک والی چلانا, نہ ٹرک, نہ ریل گاڑی, نہ جہاز. تم جو چلاتے ہو بغیر بریک کے چلانا. چلاؤ گے نا؟ چلاؤ گے؟ کیوں نہیں چلاؤ گے؟ اگر تم ایک چلنے پھرنے والا وجود ہو, تمہاری یہ سائیکلیں, تمہاری موٹر سائیکلیں, تمہارے یہ 3 ویلرز, تمہارے یہ 4 ویلرز, یہ بھی چلنے پھرنے والا وجود ہے. یہ بھی چاہتا ہے آزادی چاہیے. اجی یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں چلانے کو خریدا ہے کہ روکنے کو؟ کیوں خریدا ہے؟ تمہاری موٹر سائیکل, تمہارا 3 ویلر, تمہارا 4 ویلر مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ جب یہ لینے آیا تھا نا مجھے شو روم میں تو شو روم کے مالک سے پوچھ رہا تھا اس کی اسپیڈ کتنی ہے,
یہ نہیں پوچھا تھا اس نے کہ یہ رکتی کتنی اسپیڈ سے ہے، یہ پوچھا تھا بھاگتی کتنی اسپیڈ سے. مگر جب لے لیا اور جیسے ہی روڈ پر نکالا نا تو صرف چلاتا نہیں، روکتا بھی، بریک بھی لگاتا ہے. کیوں لگاتے ہو دوستو بریک؟ اگر آپ کو رکنے سے، بریک لگانے سے اتنی نفرت ہے، بریک نکال کے پھینک دو اور بریک لگانا چھوڑ دو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ کچھ تو نہیں ہوگا، کچھ تو نہیں ہوگا. ارے وہی تھوڑا موڑا ہوگا جو ابھی ادھر اڑیسہ میں بالیشور میں ہوا. کیا ہوگا؟ ٹرین کا اگر بریک کام نہ کرے کیا ہوگا؟ فور ویلر کا بریک کام نہ کرے کیا ہوگا؟ ٹو ویلر کا بریک کام نہ کرے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہاں، کس کو لگتا ہے کہ ہوگا؟ بہت کچھ ہوگا دوستو، بہت کچھ ہوگا. یہ صرف ایک روڈ نہیں، ساری دنیا اپنے انجن سے کم بریک سے زیادہ چلتی. پتا ہے آپ کو؟ انجن کے بغیر گاڑی کو چلایا جا سکتا ہے، بریک کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. پتا ہے کیسے؟ یہ الگ بات ہے، مجھ کو گاڑی چلانی نہیں آتی. کیسے چلاؤ گے؟ اتار پر انجن کی ضرورت نہیں مگر بریک کی ضرورت ہے. یعنی گاڑی میں انجن سے زیادہ اور اہم پارٹ کون سا ہوا؟ بریک. اگر دنیا بریک نام کا پارٹ اگر گاڑیوں سے نکال دے تو پھر دنیا میں انسانوں کو پیسنے کے لیے کسی مکسر کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوری دنیا چٹنی کا منظرنامہ پیش کرے گی. اور چٹنی کون بنائے گا؟ یہی ہماری بغیر بریک کی گاڑیاں. دوستوں، نوجوان دل رکھنے والے نوجوانوں، نوجوان سوچ رکھنے والے نوجوانوں، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری سوچ نوجوان ہے. تمہارا بدن تو نوجوان ہے، تمہارے بال کالے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نوجوان ہے. اگر تمہارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نوجوان ہوتی تو تم کبھی بھی ماں باپ کے کسی قدم پر روکنے پر تم سیخپا نہیں ہوتے. تمہارے منہ سے جھاگ نہیں ابلنے لگتا، تمہارے نتنے ہوا سے پھولنے نہیں لگتے، تمہاری آواز تمہارے ماں باپ پر اونچی نہیں ہوتی، تم پیر نہیں پٹکتے، تم ہاتھ نہیں پٹکتے، سر جھکا کر یہ کہتے لبیک لبیک، جی ہمیں وہی کرنا ہے جو آپ نے کہا ہے. کیوں؟ میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، اگر سائیکل ٹکرائے گی 1000 2000 3000 کا نقصان ہوگا اگر سائیکل میں بریک نہیں ہوگا. تم بھی گاڑیوں کی طرح ہو، سواریوں کی طرح ہو. یہ زندگی راستہ ہے. ماں باپ روکتے ہیں مگر ماں باپ کا روکنا یہی بریک ہے جو تم دن بھر میں 10 بار اپنی سائیکل پہ لگاتے ہو، 20 بار اپنی 2 ویلر پر لگاتے ہو، 40 بار اپنی 4 ویلر پر لگاتے ہو. ماں باپ کی زبان سے نکلنے والا ہر فرمان یہ وہی بریک ہے. کیوں لگاتے ہیں؟ تم کیوں لگاتے ہو؟ تم کیوں لگاتے ہو؟ اسی لیے نا ایکسیڈنٹ نہ ہو. ہاں، تمہارے ماں باپ بھی اسی لیے لگاتے ہیں. تمہارے ماں باپ تمہارے کردار پر، تمہارے اخلاق پر، تمہاری چال پر، تمہارے شوق پر، تمہاری پسند پر اپنی زبان، اپنے فرمان، اپنے حکم کا بریک اس لیے لگاتے ہیں
کہ کہیں عقیدے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو, کہیں عمل کا ایکسیڈنٹ نہ ہو, کہیں کردار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو, کہیں تمہاری رفتار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. دوستوں, اگر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک سائیکل کا نقصان ہوگا. اگر تمہارے عقیدے کا نقصان ہوگا, تمہارے کردار کا نقصان ہوگا, تمہارے اخلاق کا نقصان ہوگا, تمہاری چال, تمہاری ڈھال, تمہارے انداز کا نقصان ہوگا, پوری انسانیت کا نقصان ہوگا. اس لیے یہ ماں باپ اس لیے بریک لگاتے ہیں, اور اگر ماں باپ بریک نہ لگائیں کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنی گاڑی میں بریک نہ لگائیں, بائی دی وے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لگا رہے ہیں پھر بھی بریک فیل ہو گیا, کیا ہوگا؟ آپ نہیں لگاؤ گے, کیا زمانہ بھی چھوڑ دے گا؟ اگر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا انسان بریک نہ لگا سکے تو پھر راستہ چلنے والا ہر ایک بریک لگانے کی کوشش کرے گا, ارے پکڑو اس کا بریک فیل ہو گیا ہے. اسی طرح دوستوں, اگر ماں باپ کے بریک کو اگر ہم نے اپنی زندگی کے راستے میں, اپنے اخلاق کے راستے میں, اپنے کردار کے راستے میں, اپنے اعتبار کے راستے میں, اپنی پسند اور ناپسند کے راستے میں اگر ماں باپ کا بریک اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر یاد رکھو, اگر گھر کا یہ بریک تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر ہر بیگانے کا بریک تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ کا بریک تم نے برداشت نہیں کیا اور اخلاقی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کردار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہوگا؟ زمانہ کہے گا, راستہ چلنے والے کہیں گے چور جا رہا ہے, اچکا جا رہا ہے, ڈکیت جا رہا ہے, بد کردار جا رہا ہے, بد اخلاق جا رہا ہے, اور اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے کے بجائے پولیس والوں کے ذریعے کہاں پہنچائے جا سکتے ہو؟ لاک اپ میں پہنچائے جا سکتے ہو. اس لیے ماں باپ تم سے پیار بھی کرتے ہیں اور بے مثال پیار کرتے ہیں. اللہ اور رسول کے بعد اس روئے زمین پر تم سے پیار کرنے والا اگر کوئی ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں. خدا کے لیے اس حقیقت کو سمجھو, اس حقیقت کو سمجھو. بظاہر اگر ان کا بریک تمہیں یوں لگتا ہے کہ بے موقع لگا دیا, غلط جگہ لگا دیا, اللہ پر یقین رکھو کہ خدا کی قسم اگر ماں باپ نے کبھی غلط جگہ بریک لگا بھی دیا تو اللہ اس جگہ کو غلط جگہ نہیں رہنے دے گا, اللہ اس جگہ کو موقع کی جگہ بنا دے گا, اس لیے کہ اس نے تمہاری تربیت کا ذمہ دار تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما, کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. یہ کہانی اور اٹکل پچو والی باتیں نہیں ہیں, یہ آخری درجے کی سچائی اور حق بیانی جس کی زبان پر اللہ جاری فرماتا ہے, یہ اس نبی کا فرمان ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما, کہ اللہ کی رضا, یعنی بات یہاں سے نہیں چلے گی کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو یا نہیں, بات کہاں سے چلے گی؟ اللہ تم سے کیا پوچھے گا؟ پہلے یہ نہیں پوچھے گا میرے فرما بردار ہو یا نہیں, پہلے پوچھے گا ماں باپ کے فرما بردار ہو یا نہیں. اگر وہ راضی تو میں راضی, اگر وہ ناراض تو میں ناراض. اب آپ دیکھیے, آپ نیچرل راستے سے اوپر جانا چاہتے ہیں یا یہ آپ کے اوپر. رب کو راضی کرنے کا راستہ اور راز اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. وہ کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر لو, رب راضی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطاب کرتے ہوئے
अला उहद्दिसुकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या है मेरे सहाबा, मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में बताऊं? नबी कह रहे हैं कबीरा गुनाह अपने आप में एक गुनाह ऐसा है जो करने वाले को फासिक बना देता है, एक कबीरा। मगर रसूलुल्लाह कह रहे हैं सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह बताऊं? सहाबा ने कहा भला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं सरकार, इरशाद फरमाई। नबी इरशाद फरमाते हैं अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह की यह डिफिनेशन जहन में रखना कि इसमें से अगर एक भी कोई करे तो वो फासिक हो जाता है। और नबी सारे कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े कबीरे के बारे में बता रहे हैं अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना और मां बाप की नाफरमानी करना सबसे बड़ा कबीरा। इसी तरह एक हदीस में फरमाया, यानी रोंगटे खड़े हो जाते ये सुनने के बाद, अगर हम इन्हें वाकई सच्चाई के साथ सुनते हैं। फरमाया नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, नबी ने उनको भी बद्दुआ नहीं दी जिन्होंने आपके पूरे वजूद को लहूलुहान कर दिया, दी उन्हें भी दुआ दी। सुनो दोस्तों, मेरे नौजवानों सुनो, मां बाप की औलाद होने से पहले अल्लाह के बंदों सुनो, मां बाप की औलाद होने से पहले नबी की उम्मत सुनो, मां बाप की औलादों सुनो। नबी फरमाते हैं, और नबी के किरदार को जहन में रखना कि नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मगर इस फरमान को देखो, फरमाया रगीमा अनफुहु सुम्मा रगीबा अनफुहु सुम्मा रगीमा अनफुहु, तबाह बर्बाद हो जाए वो इंसान। कौन कह रहा है? ये कोई मुत्तकी और परहेजगार नहीं, कोई पीर साहब नहीं, कोई फकीर साहब नहीं, कोई अल्लामा साहब नहीं, ये वो कह रहा है जिसकी जबान पर कलाम जारी बाद में होता है, सनद कबूलियत पहले मिलती। यह उस जबान से निकल रहा है। नबी फरमा रहे हैं रगीमा अनफुहु, तबाह बर्बाद हो जाए वो इंसान। खुदा की कसम, नबी अगर एक बार कह देते तो मां बाप के नाफरमान की तबाही के लिए नबी का एक बार का फरमाना काफी था। जमाने की कोई ताकत, उसका कोई सजदा, कोई इबादत, कोई परहेजगारी, कोई ज़ुहद, कोई तकवा नबी के इस दुआ से उसे बचाने वाला नहीं था। मगर नबी एक बार नहीं कहते रगीमा अनफुहु, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स। फिर फरमाते हैं सुम्मा रगीमा अनफुहु, और अल्लाह एक बार नहीं फिर तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स। फिर इरशाद फरमाते हैं सुम्मा रगीमा अनफुहु, अल्लाह दो बार नहीं, अल्लाह फिर तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स। सहाबा पूछते हैं मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हमने ऐसा कलाम जारी होते हुए रहमत वाली इस जबान पर कभी नहीं सुना। कौन है अल्लाह के रसूल? कौन बदबख्त है वो कि जहां ताइफ के कुफ्फार भी इस रहमत वाली समिया जबान से हिदायत की दुआएं पाए। सहने काबा में ऊंट की ओझड़ी और ऊंटनी की बच्चेदानी की गंदगी लाकर नबी रहमत की पुष्ट पर डालने वाले भी हिदायत की दुआएं पाए। या रसूल अल्लाह, वो कौन नालायक है, वो कौन नाहंजार है, वो कौन कम नसीब है, वो कौन बदबख्त है जिसकी ज़बान रिसालत पर, आपकी ज़बान रिसालत पर, जिसके लिए अल्लाह ने एक बार तबाह बर्बादी की दुआ नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-3 मर्तबा आपकी जबान पर यह जारी फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो, तबाह बर्बाद हो जाए वो, तबाह बर्बाद हो जाए वो। खुदा की कसम, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुमको यह पता होना चाहिए कि रसूल अगर एक बार फरमा दे कि तबाह बर्बाद हो जाए वो, तो जिसके हक में यह दुआ है, खुदा की कसम सारी दुनिया मिलकर भी उसे तबाही और बर्बादी से
نہیں بچا سکتی. رسول اللہ سے جب صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہے جس کے حق میں زبان رسالت پر رب نے 3 مرتبہ بربادی کی دعا جاری فرمائی. فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ. فرمایا میری اس دعا کا حقدار وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں, کہ وہ بوڑھے ہوں, ماں باپ کو پائے, خواہ ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہوں, پائے ثم لم يدخل الجنہ, اور پھر ان کو اس طرح راضی نہ کر سکے کہ ان کی خدمت کے صلے میں جنت میں داخل ہو. اگر ماں باپ کو پائے اور اس کے باوجود اگر جنتی نہ ہو سکا تو اس کے لیے یہ میری دعا ہے. کیا مطلب؟ ماں باپ کو پایا اور ان کو راضی نہ کر سکا اور راضی نہ رکھ سکا. نبی فرماتے ہیں رغم انفہ, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. دوستو ہے ہم میں سے کسی کی جرأت کہ وہ کہے کہ ہاں میں رسول کی زبانی اس دعا کا مستحق ہونا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی نافرمانیوں کا یہ دور دورہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ ماؤں کی آنکھیں کسی دشمن کی وجہ سے نہیں, اپنی ہی کوکھ سے جنی ہوئی اولاد کے ذریعے اشکبار کیوں ہے؟ اس کا دل کسی غیر کے ذریعے نہیں, اپنی ہی پیٹ کی اولاد سے دکھی کیوں ہے؟ دوستوں آج حسین یہی منظر نامہ لے کر کربلا کے میدان میں تشریف فرمائے. یہی سبق ہے آج حسین کے پاس. آج حسین کی درسگاہ سے ہمارے لیے یہی سبق ہے. دیکھو اپنے تصور کی آنکھوں سے, دیکھو نگاہیں اٹھا کر کربلا کے میدان کی طرف. حسین آج بھی 2 ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیے ہوئے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں. اے نانا کی امت کے نوجوانوں, میرے ہاتھ میں یہ 2 نوجوانوں کے جو ہاتھ ہیں, ایک نوجوان کا نام محمد ہے اور ایک کا نام عون ہے. ایک کا نام عون ہے اور ایک کا نام محمد ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری بہن زینب کے جگر کے ٹکڑے ہیں, زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ وہ ہیں کہ آج ان کے ذریعے تمہیں کربلا کے ریگزار پر سجی ہوئی امام حسین کی درسگاہ سے سبق حاصل کرنا ہے. کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ حسین عون و محمد کے ایک ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ عون ہے, یہ محمد ہے. یہ کربلا میرے ساتھ اس لیے نہیں آئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہی دفن ہو جائیں گے. یہاں ان کی قبریں بنے گی, یہاں انہیں نیزوں سے چھیدا جائے گا, یہاں ان کے سروں کو انیوں پر اچھالا جائے گا, یہاں ان کے ساتھ یزیدی تلوار کا کھیل کھیلیں گے. نہیں, یہ زینب کی اولادیں, یہ عبداللہ ابن جعفر کے شہزادے, یہ عون اور محمد یہ تلواروں کا زخم کھانے کربلا میں نہیں آئے, یہ تیروں سے چھلنی ہونے کے لیے کربلا میں نہیں آئے, یہ نیزوں پر اچھلنے کے لیے کربلا میں نہیں آئے. مگر جب اپنی ماں کی آنکھوں کا اشارہ انہوں نے دیکھا, ماں نے حکم نہیں دیا کہ بیٹوں چلو, اب میرے بھائی حسین کی جان پر بن آئی ہے. علی اکبر اپنی جان قربان کر رہا ہے, علی اصغر اپنی جان کا نذرانہ لے کر بارگاہ امام میں حاضر ہے, قاسم بن حسن بھی اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ امام میں پیش کر چکا ہے. ماں نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میرے بیٹے عون, میرے بیٹے محمد,
اب تمہاری باری ہے کہ تم میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے میرے بھائی یعنی امام پر اپنی جانیں قربان کر دو. نہیں، بلکہ یہ وہ فرما بردار اولاد ہے زینب کی، وہ جانثار اولاد ہے کہ ماں کی زبان سے نکلنے سے پہلے صرف ماں کا اشارہ دیکھا، ماں کے چہرے کا آؤ بھاؤ دیکھا کہ ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد بھی امام پر اپنی جان کو قربان کر دے. تو وہ نونہال چمن زہرا کے وہ گلے سرسبز، وہ کلیاں، وہ مہکتے پھول، وہ شاداب کلیاں جنہوں نے ابھی پوری طرح مسکرانا بھی نہیں سیکھا تھا، جو ابھی پوری طرح اپنی شاخوں پر کھل بھی نہیں سکی تھی، ان کے اندر ماں کی فرما برداری کا جذبہ، باپ کی اطاعت کا جذبہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ آؤ کربلا کی سرزمین پر ایک نظر ڈال کر دیکھو، کہیں تمہیں زینب کی یہ آواز اپنے ان نونہالوں کے لیے نظر نہیں آئے گی کہ آؤ بارگاہ امام میں قربانی پیش کرو، محمد آؤ بارگاہ امام میں قربانی پیش کرو، بلکہ صرف ماں کا آؤ بھاؤ، ماں کی پسند، ماں کے اشارے کو سمجھ کر یہ دونوں بارگاہ امام میں، دیکھو یہ میرے پاس آ گئے ہیں، امام فرما رہے ہیں، درسگاہ میں امام کھڑے ہیں، امام کہتے ہیں دیکھو اونو محمد کو، ان نونہالوں کو، ان ننھوں کو ان کی ماں نے حکم نہیں دیا ہے، مگر ماں کی فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر اتنا ہے کہ ابھی لڑنے کی عمر نہیں ہے، ابھی انیوں پر اچھلنے کی عمر نہیں ہے، ابھی تلواروں سے چھیدے جانے کی عمر نہیں ہے، ابھی تیروں کا نشانہ بننے کی عمر نہیں ہے، ابھی خاک و خون میں تڑپنے کی عمر نہیں ہے، ابھی تکا بوٹی ہو کر میدان کربلا کے ریگزار میں مل جانے کی عمر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ماں کی اطاعت کا جذبہ ہے، ماں کی فرما برداری کا جذبہ ہے، ماں پر اپنی جان نشاور کر دینے کا جذبہ ہے کہ ماں کے بولے بغیر دیکھو نا امت کے نوجوانوں یہ دونوں میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، میں انہیں منع کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی لشکر میری جان لینے آیا ہے، مجھے تلواروں سے چھلنی کرنے آیا ہے، مجھے انیوں پر اچھالنے کے لیے آیا ہے، مجھے خاک و خون میں ملانے کے لیے آیا ہے، ان کے خون، ان کی آنکھیں تمہارے سروں سے ٹھنڈی نہیں ہوگی، ان کی پیاس تمہارے خون سے نہیں بجھے گی، بیٹا تم جاؤ، تم اپنی ماں کا خیال رکھنا، کربلا کے بعد جب واپسی ہوگی تمہاری ماں کو سنبھالنا، اپنے باپ کا دھیان رکھنا، بیٹا انہیں تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں، مگر نہیں، بچے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ماموں جان یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی آواز ہمیں واپس بھیج رہی ہے، مگر ماں کی آنکھوں کے ان اشارے کا کیا کریں کہ ماں کی طرف جب جب آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں ماں کہتی ہے کہ اونو محمد جیسے دو بیٹے نہیں، اگر 2000 بیٹے بھی ہوتے تو میں حسین پر قربان کر دیتی. پیارے ماموں جان، ماں کے اس اشارے ابرو کا کیا کریں، ماں کے ان اشاروں کا کیا کریں؟ حسین ہزار سمجھاتے ہیں، ایک طرف حسین کا سمجھانا ہے، ایک طرف حسین کا روکنا ہے، دوسری طرف ماں کا حکم نہیں، صرف اشارہ ابرو ہے، مگر حسین کہتے ہیں قیامت تک آنے والے حسینی نوجوانوں، حسین کا نام لینے والوں، حسین کی شہادت کا شعور رکھنے والوں، آج کربلا کی سرزمین سے میں جو درس زندگی اور تمہاری زندگی کا جو سبق آج تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ماں جان قربانی کرنے کا کہے تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا، چاہے جائے کہ تمہاری مائیں تم سے جانیں نہیں مانگتی. حسین کہہ رہے ہیں کربلا سے کہ آج تک تم میں سے کسی کی ماں نے تم سے جان نہیں مانگا، تمہاری ماں کیا مانگتی ہے؟ تمہاری ماں تم سے مانگتی ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے، تم سے میٹھے الفاظ سننا چاہتی ہے، تمہاری نگاہوں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، تم کو کسی بد اخلاقی میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتی، تم کو ہر وقت موبائل میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. تمہاری ماں تم سے کیا چاہتی ہے؟ تمہاری ماں تم سے چاہتی ہے جلد آ کر اپنے بستر پر آرام کرنے لگ جاؤ، تمہاری
صحت کے خیال کے لیے, تمہاری زندگی کے لیے تم اپنی تعلیم میں دل لگاؤ, اپنے کام میں دل لگاؤ. تمہاری ماں تم سے زندگی نہیں چاہتی. اس لیے کربلا کے ریگزار سے اٹھنے والے اس سبق کو اگر حسینی ہو تو اپنے کردار میں, اپنے اخلاق میں زندہ کر لو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے, کربلا کے میدان سے تم میں سے ایک ایک نوجوان کو حسین دیکھ رہا ہے, تو جا کر اس وقت تک بستر پر تمہاری آنکھیں بند نہیں ہونا چاہیے جب تک تمہارا باپ تم سے راضی اور تمہاری ماں تم سے راضی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تمہاری ماں اور تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہوگا, نہ حسین تم سے راضی ہوگے, نہ حسین کا نانا اور نہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک. اس لیے دوستوں, حسین یہ کہہ رہے ہیں اون و محمد سے سبق لو. یہ واقعے کو کہانیوں کے طور پر کب تک سنو گے؟ کچھ بدلو گے؟ حسین کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا بدل دیا کہ ہم جب کربلا میں آئے تھے ہماری دھڑکنیں چل رہی تھیں, ہمارے سر ہمارے وجود سے جڑے ہوئے تھے, ہمارے وجود پر تلوار کا کوئی زخم نہیں تھا, نیزوں کا کوئی چھید نہیں تھا, تیروں کا کوئی نشان نہیں تھا, مگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا بدلا کہ دیکھو آج ہمارا سر اگر مصر کی سرزمین پر ہے, دھڑ کربلا میں ہے. سر اور دھڑ کے درمیان یہ جدائی کس کے لیے ہے؟ یہ بدلاؤ کس کے لیے ہے؟ ذرا بتاؤ. امام کہتے ہیں اون اور محمد کی قربانی تم سے سر اور دھڑ کی بازی لگانے کا نہیں کہتی, صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ماں کو ماں کا مرتبہ دو, باپ کو باپ کا مرتبہ دو, ماں سے نرم گفتاری کے ساتھ بات کرو, ماں کے سامنے نتنوں کو مت پھلاؤ, آنکھوں کو مت چڑھاؤ, بھووں کو مت کھینچو, پیروں کو مت پٹکو, موبائل میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو, تعلیم کو وقت دو, ماں باپ کی فرما برداری کو وقت دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم صرف اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں بلکہ تمہارا مجھ حسین سے یہ تعلق ہے کہ تم میں سے ہر ایک مجھ حسین سے نسبت رکھ کر اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے. اگر حسینی ہو تو اس سبق کو اپنے پلے آج باندھ کر لے جاؤ کہ اون و محمد نے اگر ماں کا اشارہ ابرو پا کر اپنی جان ماں باپ پر قربان کی ہے, ماں باپ کے حکم پر اشارہ ابرو پر, تو تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ جہاں بریک لگائے وہاں رک جاؤ, جہاں چلنے کا بولے وہاں چلو. اس لیے کہ جس طرح تمہاری سواریوں کو, تمہاری سائیکل, تمہاری موٹر سائیکل, تمہاری 3 ویلر اور 4 ویلر کو تم پر اعتماد ہے کہ جہاں اس نے بریک لگایا ہے اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی, خدا کے لیے ان بے جان سواریوں سے تو سبق لو کہ جہاں تمہارے ماں باپ تمہیں روکیں, تم پر بریک لگائیں, یہ یقین رکھو کہ ضرور وہ مقام تمہارے رک جانے اور تمہاری بہتری کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی کربلا کی سرزمین سے اون و محمد کی قربانی سے اٹھنے والے اس سبق کو ہمارے جان و جگر, دل و نظر اور قلب و جگر کا حصہ بنا دے, ہمارے کردار کا حصہ, ہمارے عقیدے کا حصہ, ہمارے اخلاق کا حصہ اور ہمارے شب و روز کی زندگی کا حصہ بنا دے. ہم میں سے ہر ایک کو ماں باپ کا ایسا فرما بردار بنائے, ایسا فرما بردار بنائے کہ جب ماں اسے دیکھے تو اسے اون و محمد کی یاد آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.